بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے اور آج ہی کے دن 18 ذی الحجہ ہی کے دن میں سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید مدینہ کہلاتے ہیں. وہ کامل الحیاء والایمان جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت کی پیشین گوئی بہت پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی، اور اس شہادت کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام کی چکی گھومے گی. اور جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور یہ افسوسناک اطلاع حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو ملی، تو انہوں نے فرمایا کہ افسوس ہے مسلمانوں تم پر کہ آج سے تمہارے لیے ایسی بربادی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ بیان فرمائے یہ حدیث شریف کی روشنی میں کہ آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان کے خلاف بے نیام ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کبھی وہ نیام میں واپس نہیں لوٹے گی. چنانچہ اس کے بعد جو فتنوں کا دور شروع ہوا وہ آج تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی جو فرمائی، بہت ساری احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت کے ساتھ تفصیل موجود ہے. اور شہادت کا جو اصل سبب ہے وہ اسلام کے عروج اور اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافقین اور اسلام دشمن طاقتوں کے دلوں میں جو بڑاس ابھر رہی تھی اور جو نفاق ان کے دلوں میں پل رہا تھا، جو بغض و عناد ان کے دلوں میں بڑھتا جا رہا تھا، اور ان منافقین کے دلوں میں، باغیوں کے دلوں میں جو حسد اور عناد کی دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی اور بھڑکتی چلی جا رہی تھی. اور ان میں خاص طور پر یہودیوں نسل عبداللہ ابن سبا جو مصر میں اپنا اڈا جمائے ہوئے تھا، ایک طرف مصر میں باغیوں کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو چکی تھی جو بلا وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر الزامات لگاتی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان دراز کرتی.
تو دوسری طرف باغیوں کی ایک جماعت کوفے میں سر اٹھائے ہوئے تھی اور وہ اکٹھا تھی، اور تیسری طرف بصرے میں بھی اسی طرح منافقین اور باغیوں کا ایک بہت بڑا گروپ تیار تھا، اور عبداللہ ابن سبا نے سبائی فرقے نے ان سب کو اکٹھا کیا، کوفے کے ان باغیوں کو، بصرہ کے ان باغیوں کو، مصر میں پلنے والے ان باغیوں کو، سب کو اکٹھا کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف ان سب کو ورغلایا، اور ان سے مطالبہ بڑھنے لگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں سے معلومات حاصل کی اور سارے ممالک کی طرف اپنے کارندے بھیجے، وفود بھیجے، حالات کی تحقیق کی اور اعلان فرمایا کہ جس جس علاقے میں جس گورنر سے کوئی کسی کو شکایت ہو تو وہ شکایت پہنچانے کے لیے حج کے موقع پر آئے اور یہاں آ کر شکایت پہنچائے اپنے گورنر کی۔ تو اسے غنیمت سمجھ کر یہ باغی حاجیوں کے بہانے سے حجاج کی شکل بنا کر مدینہ منورہ کی طرف بڑھنے لگے۔ حج کا موسم تھا اور یہ سارے کے سارے مدینہ منورہ کے باہر پہنچ کر انہوں نے قیام کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور ان سے کہو کہ میں ان کے جائز مطالبات کو پورا کر دوں گا، وہ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ چلے تو گئے، لیکن بعد میں پھر مسلح ہو کر پورے ہتھیار سے لیس ہو کر یہ باغی پھر دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف لوٹ کر آئے، اور تقریباً 500 باغی مدینے کے اندر داخل ہو گئے۔ حج کا موسم تھا، مدینہ منورہ کے اکثر صحابہ مکہ مکرمہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ادھر ان باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے خلافت کی دستبرداری کا مطالبہ بڑھا دیا۔ ادھر جو صحابہ مدینہ منورہ میں موجود تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب فرما رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان باغیوں سے مقابلہ کریں گے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میں اس مقدس شہر میں، اس محترم سرزمین میں جس کے بارے میں میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مدینہ منورہ کی یہ سرزمین محترم سرزمین ہے، جو اس سرزمین میں شرانگیزی کرے یا شرانگیزی کرنا چاہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین میں اور خلفاء میں سب سے پہلا خلیفہ ایسا بن جاؤں کہ جن کی وجہ سے مدینہ منورہ کی سرزمین خون سے رنگین ہو جائے، اور میں اپنے دفاع کے لیے مسلمانوں کا خون بہا دوں، میں کبھی اسے برداشت نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان باغیوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اگر اس چیز کا ارادہ بھی کرتا ہو تو وہ اپنا ارادہ ملتوی کر دے اور اپنے دل سے یہ ارادہ نکال دے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون مدینے کی سرزمین پر بہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑی سختی سے منع فرما دیا اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو ان باغیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان سے بات چیت جاری تھی۔ 40 دن تک ان باغیوں نے اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دولت قدے کا محاصرہ کیا کہ اس دوران انہوں نے ان کا کھانا پانی تک بند کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کوشش فرمائی پانی پہنچانے کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوشش فرمائی، لیکن ان محاصرین نے، ان باغیوں نے ان ساری کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ کھانا پانی تک اندر نہیں پہنچ سکتا تھا، ایسا سخت محاصرہ تھا، اور 40 دن اسی حال میں گزر گئے تو ایک طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ یہ باغی مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں خلافت کی قلعت اتار دوں، نہیں اتاروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے کہ عثمان، اللہ تمہیں یہ قمیص عطا فرمائیں گے، منافقین کے کہنے کی وجہ سے تم وہ قمیص نہ اتارنا جب تک کہ تم مجھ سے ملاقات نہ کر لو۔ اور قمیص سے مراد یہی خلعت خلافت ہے، یہ خلعت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، خلافت کا یہ لباس اللہ نے مجھے نوازا ہے، میں خود کیوں اتار دوں؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قمیص کے اتارنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جب تک مجھ سے ملاقات نہ ہو جائے ڈٹے رہنا، ایسے ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک پر، اس فرمان نبوی پر ڈٹے رہے، اور خود آگے بڑھ کر خلعت خلافت اپنے اوپر سے نہیں اتارا، منافقین کے کہنے کی وجہ سے، باغیوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں اتارا، ڈٹے رہے اور مقابلہ کیا، اور اپنے مقام پر، اپنے موقف پر موجود رہے، اور مسلمانوں کے دستور کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کو تیار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے مبارک دولت قدے میں محصور ہیں، اور محاصرہ کرنے والے آخر یہ دیکھ رہے ہیں کہ حج کے ایام ختم ہونے والے ہیں، اور حج کے یہ ایام ختم ہو گئے تو صحابہ کرام واپس لوٹ آئیں گے، اور اب جو موقع ہے، موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی ان کو شہید کر دیا جائے۔ جمعرات کا دن تھا، ذی الحجہ کی 17 تاریخ تھی، اور سن 35 ہجری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان جلدی کرو، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ رات میں خواب دیکھا، فرمایا سرکار نے کہ عثمان جلدی کرو، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ اور دوسرا دن 18 ذی الحجہ جمعے کا دن 35 سن ہجری بعد نماز عصر، آخر یہ محاصرین اور یہ باغی آپ کے دولت قدے کی دیوار پھاند کر کود کر اندر چلے گئے۔ کچھ لوگ دروازے پر جو نگران تھے، نگہبان تھے، اور جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محافظ صحابہ کھڑے تھے، ان کو زخمی کر کے مار کر دروازے سے داخل ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر پے در پے وار کیے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ درمیان میں آ گئی اور اپنا ہاتھ آگے کیا روکنے کے لیے، تو 3 انگلیاں کٹ گئیں، اور انہوں نے جب پہلا وار کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جسم اتھر سے خون کے فوارے نکلے، تو پہلا خون کا جو قطرہ تلاوت قرآن کا موقع تھا، روزے کی حالت میں تھے، افطار کا وقت قریب تھا، جمعے کا مبارک دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، اور سامنے کلام مجید رکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے کرتے پہلا جز مکمل ہونے کے قریب ہے، اور پہلے جز کے آخری صفحے تک پہنچے ہوئے ہیں، اور جب پہلا قطرہ خون ان کے جسم اتھر سے فواری کی شکل میں اڑا اور اس مصحف عثمانی کے اس مبارک کلام مجید کے صفحے پر جا کر گرا، تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیت ہے، اس آیت کریمہ پر خون کا قطرہ گرا، جس کا مفہوم ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ ان سے کافی ہو جائیں گے، ان دشمنوں سے نمٹنے کے لیے اللہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت کریمہ کے اس لفظ پر ان کا خون کا قطرہ گرا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ المناک واقعہ، یہ شہید مدینہ، شہید مظلوم جو حق اور انصاف پر قائم تھے اور حق پر ہونے کے باوجود انہیں شہید کیا گیا، یہ شہید مظلوم ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر بہت پہلے دے دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے باغات میں سے ایک باغ میں میں تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھتے تھے۔ باغ کے دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے فرمایا جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، دیکھا دروازے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ میں نے دروازہ کھول کر انہیں خوشخبری سنائی جنتی ہونے کی، وہ تشریف لائے اور دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے فرمایا جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو۔ دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولا، دروازے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، پھر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو بھی جنتی ہونے کی بشارت دے دو اور بتا دو کہ ان کے لیے آزمائش ہے، دنیا میں آزمائش ان پر آئے گی۔ اب جا کر انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دروازے پر موجود ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لیکن آپ پر آزمائشیں آئیں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ بہترین مددگار ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزمائش کی خبر بہت پہلے دے دی۔ ایک مرتبہ احد پہاڑ پر میرے آقا موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود ہیں کہ اچانک احد پہاڑ ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے فرمایا کہ احد تھم جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار نبوت، اور ایک صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور تیسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ ایک شہید ہے، اور دوسرے شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہید ہونے کی خبر بہت پہلے دے دی، اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی۔ ایک موقع پر فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ یہ حیا میں سب سے آگے ہیں، اور ان کی حیا کی وجہ سے فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں مستقل سورہ فتح کی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کرنے کے لیے اپنے اس داماد کو، جن کو ذی النورین ہونے کا شرف حاصل ہے، ذی النورین 2 نور والے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ایک بعد دیگر ان کے عقد میں آئی تھیں۔ پہلی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، جن کی وفات کے بعد پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان کے عقد میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوں، ایک اور روایت میں اگر میری 100 بیٹیاں ہوں اور ایک کے بعد ایک انتقال ہوتی جائیں، میں ایک ایک بیٹی کو حضرت عثمان کے عقد میں دیتا جاؤں گا۔ میرے آقا اپنے داماد سے اتنا خوش ہیں، 2 بیٹیاں، اور پورے انبیاء کی تاریخ میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں ایک ساتھ کسی کے عقد میں نہیں آئی ہیں۔ 1,24,000 نبی دنیا میں گزرے ہیں، کوئی خوش نصیب پوری تاریخ اسلامی میں ایسا نہیں ہے کہ بیک وقت 2 صاحبزادیاں کسی نبی کی کسی مبارک ہستی کے عقد میں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے۔ یہ وہ مبارک شخصیت ہے، یہ وہ مبارک ہستی ہے جن کی مبارک زندگی میں بیک وقت 2 صاحبزادیاں نبی کی ان کے عقد میں آئی ہیں۔
اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو دو نور والے، ایک نور تو حضرت رقیہ، ایک نور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، دو دو بیٹیاں ان کے عقد میں آئی تھی۔ یہ ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تھا کفار اور مشرکین سے بات چیت کرنے کے لیے۔ ادھر مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو کفار نے شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرات صحابہ سے بیعت فرما رہے تھے کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ آپ نے بیعت فرمائی موت پر، حضرات صحابہ سے 1400 صحابہ نے بیعت فرمائی۔ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ نے ان تمام صحابہ سے رضامندی کا اعلان فرمایا، اور ان سب صحابہ کو جو حضرت عثمان کا انتقام لینے کے لیے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتقام لینے کے لیے بیعت فرما رہے تھے، ان سب سے اپنی رضامندی اور خوشنودی کا پروانے کا اعلان فرمایا۔ یہ رضامندی ہے اللہ کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک عظیم بشارت کہ ان کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور سابقین اولین کے بارے میں، مہاجرین کے بارے میں اور مجاہدین کے بارے میں، اصحاب بدر کے بارے میں، حضرات صحابہ کے بارے میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان ساری آیتوں کے فضائل اور مناقب کے مصداق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ خلفائے راشدین کے فضائل میں اشارتاً جتنی آیتیں نازل ہوئی، ان سب کے مصداق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرات صحابہ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ میں ان کی طبیعتیں خراب ہونے لگیں وہاں کے آب و ہوا کی وجہ سے۔ ابھی وہاں کی آب و ہوا راست نہیں آ رہی تھی، وہاں کے پانی کی وجہ سے ان کے پیٹ میں تکلیف ہونے لگی۔ سرکار نے فرمایا بیر رومہ مدینے کے باہر ایک کنواں ہے کوئی اسے خریدنے والا تاکہ میں اسے جنت کی خوشخبری دوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہمت کی، آگے بڑھے۔ یہ ایک یہودی کا کنواں تھا، اس سے بات چیت کی، اس نے کہا کہ پورا کنواں تو میں دے نہیں سکتا، اسی پر میری کھیتی باڑی کا انحصار ہے، میرا کھانا پانی اسی پر چلتا، آدھا کنواں دوں گا۔ اور آدھے کنویں کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تم استعمال کرو گے، ایک دن میں استعمال کروں گا۔ 12,000 درہم پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دن کے لیے آدھا کنواں اس سے خریدا اور وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، اہل مدینہ کے لیے۔ ایک دن کنویں کا پانی وقف رہتا، دوسرے دن یہودی کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا۔ جس دن کنویں کا پانی وقف کے نام پر چلتا تو سارے مسلمان جاتے اور 2 دن کا پانی اسٹاک کر لیا کرتے۔ دوسرے دن یہودی انتظار میں رہتا، کوئی پانی خریدنے کے لیے آتا ہی نہیں۔ آخر کب تک وہ انتظار کرتا؟ وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ عثمان میں تو اب اس کنویں کو رکھ نہیں سکتا، پورا ہی کنواں لے لو، 8,000 درہم اور دے دو اور اسے لے لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بقیہ 8,000 درہم ادا کر کے بیر رومہ لے کر مسلمانوں کے لیے، اہل مدینہ کے لیے وقف فرمایا۔ ان کی فیاضی کے، ان کی سخاوت کے بے شمار واقعات سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ ان کی شہادت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اسلام کی چکی گھوم جائے گی۔ چنانچہ 35 ہجری میں جو اسلام کی چکی گھومی اور اس کی وجہ سے جو فتنے برپا ہوئے، اور آج تک جو مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کے خلاف میں بے نیام ہو گئی، اب وہ پھر نیام میں واپس آج تک نہیں لوٹی، اور فتنوں پر فتنے اٹھتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، ان کی جو استقامت ہے، اس استقامت اور سخاوت کے ان واقعات سے ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے کہ کس استقامت کے ساتھ میں انہوں نے مردانہ وار ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ان کے ایمان والے ان واقعات کو یاد کرنے سے ہمارے ایمان کو بھی تازگی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، دین و ایمان پر اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔